ख़वातीन और हज़रात को आरफ किसाना के चैनल पर खुश आमदेद। आज हम बात करेंगे कि इस साल स्वीडन में कौन कौन सी बड़ी अहम तब्दीलियां आ रही हैं, जिनका जानना यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही अहम है। इस ज़मन में पहले भी आपने दो व्लॉग्स देखे हैं, और आज के व्लॉग में हम उन अहम तब्दीलियों के बारे में बात करेंगे जो यहाँ पे नए कानून बन रहे हैं, जिनसे यहाँ पे रहने वाले सब लोग जो है वो किसी न किसी तरह से मुतासर होंगे। जो लोग काम कर रहे हैं, जो अभी ये नए आए हैं, या जो फ्यूचर में आना चाहते हैं, या जो बहुत तवील मुद्दत से यहाँ पे रह रहे हैं, जो पेंशनर्स हैं, तो सब लोग जो है वो इन तमाम जो नई तब्दीलियां हैं या जो कवानीन है, वो उन सब के लिए इन सब का जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये है कि साल 2026 से तनख्वाह, पेंशन और बीमारी की जो छुट्टी ली जाती है, इस पे टैक्स जो है वो कम किया जा रहा है। यानी एक्टिविटी के लिए जो लोग एक्टिविटी अलाउंस लेते हैं वो भी इसमें शामिल है, सिक लीव है। तो किसी तरह से भी अगर आप इस तरह की जो इनकम आ रही है, उन पे टैक्स कम होगा। दूसरा अपडेट ये है कि हुकूमत ने जो एनर्जी टैक्स है उसमें कमी की है। यानी जो घरों में हम लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं, उस इस्तेमाल के बाद जितनी बिजली आप इस्तेमाल करें उस हिसाब से आपको टैक्स अलग से अदा करना पड़ता है। एक आप बिजली की कीमत अदा करते हैं, दूसरा आप जो है वो उसका टैक्स देते हैं। तो अब वो टैक्स कम करके 36 और फी किलोवाट कर दिया है। इसका मकसद ये है कि घरेलू सार्फिन पे बोझ कम हो और उन पे महंगाई का असर ना हो। तो ये हुकूमत ने जो है वो एनर्जी जो टैक्स है उसमें कमी की है। इससे पहले आपको ये बताया गया है कि जो यहाँ पे मुख्तलिफ कंपनियां हैं जो बिजली फराहम करती हैं, उन्होंने अपने लाइन रेंट में जो है वो इजाफा किया है। तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, क्योंकि बाज़ लोग जो है वो इस चीज़ से कंफ्यूज हो रहे हैं। तो वो जो कंपनियां आपको बिजली फराहम करती हैं, वो अलग से आपसे जो है वो सर्विस चार्जेस लेते हैं, उसमें कई कंपनियों ने इजाफा किया है। लेकिन एनर्जी जो टैक्स है उसमें जो है वो कमी की गई है। तीसरा और अहम अपडेट ये है कि जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनके लिए टैक्स के कवानीन जो है उनमें आसानी पैदा की गई है। और इस तब्दीली से स्वीडन में 60,000 जो स्मॉल बिजनेस के कंपनीज है उनको जो है वो फायदा होगा, और इसमें उनके जो प्रोसेस है, कागजी कार्रवाई है, उसमें भी जो है वो बेहतरी आएगी। तो हुकूमत का मकसद छोटे बिजनेसमैन जो है उनको फायदा पहुंचाना है। अगली खबर जो है वो माइग्रेशन के केसेस में जो वकला हैं, वकील हैं, और जो तर्जमान है, ट्रांसलेटर्स हैं, उनके लिए सख्त कवानीन जो है वो नाफिज किए जा रहे हैं। और इमिग्रेशन केसेस में सिर्फ जो अहल वकला हैं, जो वाकई मंजूर शुदा हों, और जो तर्जमान हैं, ट्रांसलेटर्स, वो भी काम मंजूर शुदा हों, सिर्फ वही काम कर सकेंगे। और जो गैर मौजू अफराद माइग्रेशन एजेंसी में, पुलिस में या सिक्योरिटी इदारों में काम कर रहे हैं, उनको वहां से जो है वो तब्दील किया जाएगा। तो ये जनाब माइग्रेशन केसेस के हवाले से जो वकला और जो ट्रांसलेटर्स हैं उनके हवाले से सख्त कवानीन होंगे। एसएफई के हवाले से भी आप पहले से जान चुके हैं कि इसमें हुकूमत ने 3 साल का अरसा कर दिए, इसमें आपको इसको मुकम्मल करना होगा। और वार्ड ऑफ बॉर्न, जब बच्चे की आप केयर करते हैं, बच्चा बीमार होता है, आप जॉब से छुट्टी लेते हैं, अब इसमें वालिदैन अलावा दीगर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, स्कूल मीटिंग्स होती हैं, या किसी ख़ास इवेंट में आपने शिरकत करना है, तो वहाँ भी वो वोट ऑफ बार्न को इस्तेमाल कर सकेंगे। अगला अपडेट जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो कारें लोग इस्तेमाल करते हैं, तो मार्च 2026 से यहाँ की जो माहौलियात का इदारा है वो एक मरतबा फिर से लोगों को हुकूमती इमदाद देगा। ये पहले इमदाद मिला करती थी, फिर ये हुकूमत ने बंद कर दी। लेकिन अब ये सहूलत एक तो जिन लोगों की कम आमदनी हो उनके लिए होगी, और दूसरा जो दही इलाकों में या ऐसे इलाकों में रहते होंगे जहाँ पे ट्रांसपोर्ट की इतनी अच्छी सहूलतें नहीं है, तो उनको इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने या लीज पे लेने, दोनों सूरतों में हुकूमत की जानिब से जो है वो सब्सिडी या इमदाद जो है मुहैया की जाएगी। अगली 3-4 जो खबरें हैं वो डेंटल केयर के हवाले से है। एक तो हुकूमत ने ये किया कि जो डेंटल केयर में जो लोग जाते हैं दांतों के इलाज के लिए, उनमें जो 67 साल की उम्र के लोग हैं या इससे ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनके इलाज का 90% हुकूमत देगी, और बाकी जो है वो 10% उन्हें खुद अदा करना पड़ेगा। दूसरा ये किया कि जो डेंटल ग्रांट्स हुकूमत की जानिब से मिलती है, उसमें एज लिमिट जो है वो 65 से 67 कर दी है, यानी 65 से 67 कर दिया है।
اور خصوصی جو ڈینٹل گرانٹ ہے وہ 600 کروڑ سے بڑھا کے جو ہے وہ 1000 سویڈش کرون کر دی گئی ہے۔ علاوہ ازیں جو ڈینٹل کلینکس ہیں ان پر سخت کنٹرول جو ہے وہ حکومت کی جانب سے ہوگا۔ یہاں پہ ایک پتہ ہے آپ کو ادارہ ہے ایوو IVO، اگر کسی قسم کی بھی آپ کو شکایت ہو ہاسپٹل یا کسی ہیلتھ سینٹر یا ڈینٹل کلینک، تو آپ وہاں پہ اپنی شکایت درج کروا سکتے ہیں۔ اب ایوو جو ہے اس کی اجازت کے بغیر جو بہت سے جو پرائیویٹ ڈینٹل کلینک ہے وہ کام نہیں کر سکیں گے، اور یہاں پہ ان کو پابند کیا جائے گا ان لاز کا جو حکومت کی جانب سے ہے۔ تو ایوو کا کنٹرول جو ہے وہ پرائیویٹ ڈینٹل کلینکس پر بڑھایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی اس اتھارٹیز کو جو ہیلتھ اینڈ سوشل سروس کی جو اتھارٹی ہے اس کو جو انسپیکٹرز ہیں ان کو مزید اختیارات دیے جائیں گے، اور یہ جرمانے بھی کر سکیں گے، کلینکس کو بند بھی کر سکیں گے، اور بلدیات جو ہے ان پر بھی رپورٹنگ کی ذمہ داری بڑھا دی گئی ہے کہ وہ اگر کسی قسم کا وہاں پہ بے قاعدگی ہو تو وہ ایوو کو رپورٹ کریں۔ اگلا اپڈیٹ جو ہے وہ نئی تعمیر شدہ جو رہائشیں ہیں ان کے کرائے کے قوانین کے حوالے سے ہے، اور ان میں جو ہے وہ کچھ آسانی پیدا کی گئی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ کرایہ دار جو ہے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ سہولتیں دی جا سکیں، تاکہ وہ جو نئی تعمیر شدہ گھر ہیں ان میں جو رہ رہے ہیں۔ اگلی خبر جو ہے وہ بچوں کے حوالے سے ہے۔ بچوں کے حوالے سے سخت قوانین مزید 15 جنوری سے جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ اس میں اسکول سٹاف، ٹیچرز یا اسکول سے متعلقہ جو لوگ ہیں ان پہ یہ لازمی ہوگا کہ بچوں کے حوالے سے اگر کوئی بھی وہ دیکھیں پرابلم، یا بچوں کو خطرے میں دیکھیں، یا وہ سمجھیں کہ اس چیز کو جو ہے وہ بچے کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یا بچہ خطرے میں ہے کسی حوالے سے بھی، تو وہ فوری طور پہ رپورٹ کریں۔ تو اس قانون کو جو ہے وہ بچوں کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ بنائے گا۔ آلریڈی یہ پہلے تھا، لیکن اس میں مزید ان کو جو ہے پابند کیا گیا اسکول سٹاف کو کہ وہ فوری طور پہ آگے سوشل سروسز کو رپورٹ کریں۔ اور پھر سویڈش سیکھنے کے حوالے سے جو فولک ہوگ اسکولا ہے اس میں جو ہے وہ پہلے 3 مہینے کا لوگ کورس کے لیے جاتے تھے، جن کی جو ہے وہ غیر مادری زبان ہے سویڈش، تو اب ان کو 6 مہینے کے لیے وہاں پہ وہ کورس پہ جا سکیں گے۔ نیکسٹ یہ ہے کہ وہ خاندان جو کہ فورشیکرنگ کاسا سے جو ہاؤسنگ بینیفٹ لیتے ہیں، اب بچوں والے خاندانوں کے لیے ہاؤسنگ بینیفٹ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اضافہ کیا جا رہا ہے، اور اضافہ کرنے کے بعد اگر ایک بچہ ہے تو اس صورت میں 6800 سویڈش کرون، اگر 2 بچے ہیں تو 7900 کرون، اور اگر 3 یا اس سے زیادہ بچے ہوں گے تو 8600 سویڈش کرون جو ہے وہ ماہانہ ملے گا۔ تو یہ یعنی بچوں والے خاندانوں کے لیے ہاؤسنگ الاؤنسز میں جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ اب الیکٹرانک مانیٹرنگ کے ذریعے جو ہے وہ لوگ اپنی سزا جو ہے وہ کاٹ سکیں گے، جن کو یہاں پہ جیل کی سزا ہوتی ہے ان کے لیے اب یہ ہے کہ 1 سال سے 6 ماہ تک کی جو سزا ہے وہ اپنے گھر پہ الیکٹرانک جو ان کو لگا دیں گے ٹیگ، تاکہ وہ کہیں باہر نہ جا سکیں، وہ وہاں پہ رہ کے بھی کر سکیں گے۔ لیکن قیدی کو اپنی سزا کا جو 3/4 ہے وہ لازمی جو ہے وہ جیل میں کاٹنا ہوگا، لیکن اگر وہ کوئی دوبارہ جرم کرے تو اس کی آزادی بھی واپس لی جائے گی۔ اور اگلی خبر جو ہے وہ جرائم پیشہ افراد کے حوالے سے ہے کہ جو یہاں پہ جرائم پیشہ افراد یہاں پہ بزنس کرتے ہیں، تو اب آرگنائزڈ قسم کے جو کرائمز ہیں ان میں ملوث افراد کے لیے جو ہے وہ پابندی ہوگی کہ وہ کاروبار نہیں کر سکیں گے، اور پابندی کی مدت جو ہے وہ 15 سال ہوگی اگر وہ جو آرگنائز قسم کا کوئی بھی جرم کرے۔ نیکسٹ یہ ہے کہ جو بجلی کے صارفین ہیں ان کے حقوق کو حکومت جو ہے وہ محفوظ بنائے گی، اور کمپنیوں کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ صارفین کو جو ہے وہ فکس پرائس کانٹریکٹ جو ہے وہ دیں، اور اگر وہ کانٹریکٹ ختم کریں گے تو اس کے لیے بھی ان کو سخت قسم کی حکومت کی جانب سے تادیبی کارروائی ہوگی۔ اور ساتھ ہی جو سیاسی اشتہارات ہیں ان کے لیے بھی نئے قوانین بنائے گئے ہیں۔ سیاسی ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ شفافیت کے ساتھ ہوگی، کنٹرول کے ساتھ ہوگی، اور غلط کوئی اگر اس میں معلومات ہوں گی تو اس پہ جو ہے وہ ایکشن ہوگا۔ نیکسٹ یہ ہے کہ ڈرائیونگ اور ریسٹ ٹائم کے قوانین جو ہیں وہ اس میں نرمی لائی جا رہی ہے، اور معمولی خلاف ورزی پہ اب جرمانے کی وجہ صرف وارننگ دی جائے گی۔ تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ جو خصوصاً لوگ جو ٹیکسی چلاتے ہیں
تو ان کے لیے ایک جو ہے وہ ریسٹ ٹائم وہ بہت ضروری ہے، وہ لکھتے بھی ہیں۔ تو اگر اس میں کچھ معمولی خلاف ورزی ہوگی تو اب جو ہے صرف وارننگ دی جا سکے گی، اور اس سے جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے بزنس میں جو ہے وہ آسانی ہوگی۔ اور ٹریفک کے حوالے سے یہ ہے کہ اب جو ہے وہ رات کے وقت حکومت چاہتی ہے کہ خاموش جو ہے وہ ایئر ٹریفک کو شور نہ ہو، اور اس صورت میں صرف الیکٹرک ٹرکس جو ہیں ان کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ رات کو صرف وہ سڑکوں پہ آئیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہیلتھ کیئر ایمرجنسی جو ہے اس کا ایک مضبوط نظام بنایا جا رہا ہے۔ اس میں جو بلدیات یعنی کمیون اور ریجنز جو ہیں وہ کسی بحران کی صورت میں ایک دوسرے کی لازمی مدد کریں گے، اور ادویات اور دوسرا سامان جو ہے وہ ایک دوسرے کو مہیا کریں گے۔ تو اگر کوئی بحرانی صورتحال ہو جاتی ہے جیسے کووڈ آیا تھا، تو اس صورت میں جو کمیون ہے اور جو ریجنز ہیں یہ دونوں باہمی مل کے کام کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہیلتھ اینڈ میڈیکل سروسز آرڈیننس ہے اس میں تبدیلی کی جا رہی ہے تاکہ بحران کی صورت میں جو ہے وہ زیادہ مؤثر طریقے سے جو ہے وہ کام کیا جا سکے۔ اور سوشل انشورنس کوڈ اس میں بھی تبدیلی کی جا رہی ہے، اس میں وہ لوگ جو سویڈن سے باہر کام کرتے ہیں ان کو اس میں فائدہ ہوگا، جو سکنس بینیفٹس یا پیرنٹل لیو لیتے ہیں تو ان لوگوں کو جو ہے وہ اس صورت میں فائدہ ہو سکے گا۔ اور اگلی خبر یہ ہے کہ کم تعلیم یافتہ افراد کے لیے جو اسٹڈی گرانٹ حکومت کی طرف سے ملتی تھی استود، اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غلط ادائیگیوں کی وجہ سے حکومت نے یہ سسٹم اب جو ہے وہ اس کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور سویڈن میں جو سرکاری ملازمین یعنی جو اسٹیٹ امپلائیز ہیں ان کے لیے جو ہے وہ نئے قوانین بنے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے ان کے خلاف کوئی تحقیقات ہو رہی ہے تو اس ملازم کو فوری طور پہ معطل کیا جا سکے گا، لیکن معطلی کے دوران جو ہے وہ اپنی تنخواہ لے سکے گا۔ تو جو اسٹیٹ امپلائیز ہیں ان کے جو سروس کے قوانین ہیں ان میں جو ہے وہ کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد نان ریزیڈنس ٹیکس جو ہے وہ کم کیا جا رہا ہے۔ سویڈن میں کام کرنے والے جو دیگر ممالک سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں جو نان ریزیڈنٹ ہوتے ہیں ان کے ٹیکس میں جو ہے وہ کمی کی جا رہی ہے۔ سال 2025 میں یہ شرح 22.5% اور اگلے سال 2027 میں یہ مزید کم ہو کے 20% ہو جائے گی۔ تو سویڈن میں نان ریزیڈنٹ ٹیکس جو ہے وہ کم کیا جا رہا ہے۔ اور آج کے اس ولاگ کی جو لاسٹ اپڈیٹ یہی ہے کہ 13 ستمبر کو سویڈن میں انتخابات ہونے ہیں۔ وہ انتخابات بلدیات، ریجنز اور اسٹیٹ لیول پہ ہوں گے، یعنی جو لوگ سٹیزن ہیں وہ 3 ووٹ ڈال سکیں گے، باقی لوگ 2 ووٹ ڈالیں گے جو یہاں پہ قانونی طور پہ اہل ہیں۔ تو ان انتخابات میں ضرور حصہ لیجئے، اور آج کے اس ولاگ کے حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔